قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، جب میرا غریب امام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا اور مولا سید سجاد کے سرہانے میرا مظلوم ریش مطہر اصغر کے خون سے تر تھی، جا بجا مختلف زخم حسین کے جسم مطہر پہ آیا تھے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا تھا۔ سید سجاد کے سرہانے آئے، بابا کی خوشبو محسوس کی، میرے مولا نے آنکھوں کو کھولا اور بس سوال کیا، بابا، جب چہرے پہ نگاہ پڑی، بابا چچا عباس کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے؟ حسین نے سجاد سے ایک فقرہ فرمایا، میرے لال سجاد، مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بچا۔ سجاد مولا آنکھوں سے آنسو روا، سید سجاد ہے میرے لال۔ حسین نے اس مقام پہ ایک وصیت کی، میرے لال سجاد، جب کبھی لوٹ کے وطن مدینہ جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور میرے شیعوں سے کہنا ہے، میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ ہاں عزاداروں، بس مولا نے ودا لی ہے خیمے سے، اب وہ حسین رخصت کیسے ہوا یہ میں بیان کرنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ کریم کربلا سواری پہ سوار ہوئے، اسب کو ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ جانتے ہو حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، ایک فقرہ فرمایا، ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح تھک چکا ہے، بس آخری زحمت ہے، اب حسین تجھے اور زحمت نہیں دے گا۔ ذوالجناح نے اپنے سر کو سموں کے درمیان کیا، سخی کے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ کریم کربلا نے سواری کو چھوڑا، دیکھا کہ 4 برس کی بطول ہے، ذوالجناح کا سم ہے۔ جانتے ہو حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، ایک فقرہ فرمایا، بیٹی بابا پانی لے آئے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ فقرہ فرمایا، بابا چچا عباس بھی پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، لوٹ کے نہیں آئے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے بابا، بابا تو نہ جا۔ مولا نے اصرار کیا، بی بی نے فرمایا، اچھا بابا اگر جانا ہی ہے تو آخری بار سکینہ کو سینے پہ سلا لے بابا۔ لو عزادارو، باپ نے بیٹی کی اس خواہش کو پورا کیا، شہزادی کو سینے پہ سلایا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ تڑپ کے حسین کی 4 برس کی بطول اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو کے فرمایا، بابا میں نے اجازت دے دی، اے میری بیٹی کیا ہو گیا، اے نور نظر کیا ہو گیا؟ بابا میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں میری دادی زہرا دامن کو پھیلائے آواز دیتی ہے، آ میرے لال حسین، ماں تیری منتظر ہے۔ لو حسین سواری پہ سوار ہوئے، حملے پہ حملے کیے، 17 حملے میرے مولا نے کیے عزاداروں۔ 17واں حملہ تھا، کریم کربلا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اکبر جیسے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ چکا ہے، اصغر کے گلے سے تیر نکال چکا، عباس کے شانوں کو لا چکا، قاسم کے ٹکڑوں کو اپنی ابا کے دامن میں اٹھا چکا، حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا، اون محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی حر کو رویا ہے، کبھی حر کے بیٹے کو رویا ہے، وہ غریب مولا ہے۔ 3 دن کا پیاسا، زمانے کے امام نے سلام کیا، وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیک یا قتیل اللہ برات، اس پر سلام جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ ہاں زاداروں جانتے ہو وہ حسین ہے، 17واں حملہ کرنا چاہتا ہے، فوج کوفہ و شام کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، ایسا علی کے لال نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ حاطف کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین پہلے اپنے رب سے اطمینان رکھنے والے نفس، پہلے اپنے رب سے راضی ہو جا، پھر اس کے دربار میں لوٹا۔ جانتے ہو عزاداروں حسین نے اس آیت کی آواز سنی، اس تلاوت کی آواز سنی، بس تلوار کو میان میں ڈالا ہے، بھاگی ہوئی فوجیں واپس لوٹی، لیکن ظلم بتلاؤں عزاداروں، جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر چھوڑے ہیں، جس کے پاس تلواریں تھیں اس نے تلواریں چلائیں، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس لعین کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے زہرا کے غریب لال پہ پتھر برسائے ہیں۔ زہرا کا لال تنہا ہے، 9 لاکھ تیر انداز ہے، مسلسل تیروں کا می برس رہا ہے۔ عزاداروں جانتے ہو جب مختار نے
ہرملا کو پکڑا تھا تو اس لعین سے سوال کیا، ہرملا بتاؤ ما صنعت فی کربلا، تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھایا ہے؟ وہ لعین کہتا ہے میں تو 3 تیر لے کے چلا تھا۔ مختار نے ہاتھ میں تازیانے کو اٹھایا، کہا بتا یا میرا تازیانہ تیری زبان کھلوائے، تو نے پہلا تیر کہاں چلایا؟ وہ لعین کہتا ہے اے مختار میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب سقائے سکینہ مشک کو بھر کے خیمے میں لے جا رہا تھا، میں نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا، مشک پہ تیر کا لگنا تھا، ابو الفضل کا سر جھک گیا، حکیم بن طفیل نے سر پہ وار کیا، باز گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جانتے ہو عزاداروں، مختار کا دربار رضا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ مختار کہتا ہے بتا لعین تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ وہ لعین کہتا ہے امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین اپنے 6 مہینے کے قرآن کو کربلا کے میدان میں لایا، میں نے گلوے بے شیر کا نشانہ لیا۔ جانتے ہو مختار کہتا ہے لعین بتا تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ وہ لعین کہتا ہے امیر جب زہرا کا لال یہاں تک تیروں میں چھپ چکا تھا، گھوڑے پہ سوار میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، تیر کا حسین کی پیشانی پہ لگنا تھا، فرزند رسول گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ عزاداروں جب اسی مختار نے شمر کو پکڑا تھا تو اس لعین سے پوچھا بتا تیرا خنجر تیز کیوں نہیں تھا؟ وہ لعین کہتا ہے میرا خنجر تو تیز تھا، جب چلانا چاہتا تھا 2 ہاتھ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی اے لعین چکیاں پیس کے پالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وايام منقلبا ينقلبون اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع ولا ذلك